اور پھر یہ کان کھول کے سن لو، ہم ان مسئلوں پہ غور نہیں کرتے، ہماری زندگی جہنم ہے، اداس ہے، ہر بندہ پریشان ہے، بکھرا ہوا ہے۔ برکتیں ان چیزوں سے آتی ہیں۔ اپنے کمرے میں جہاں رہتے ہو، جو آپ کا گھر ہے، وہاں سنتیں پڑھیں، وہاں نفل پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خیر ہوتی ہے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں، اگر آپ کمرے سے آتے ہیں نا، مثال کے طور پہ عصر کی نماز کے لیے کمرے سے آیا ہے، یا آپ فجر کی نماز کے لیے کمرے سے آیا، تو آپ فجر کی سنتیں کمرے میں پڑھ کے آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فرمایا آدمی کی بہترین نماز اس کے کمرے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی کوٹھی میں ہے، اس کے مکان میں ہے، سوائے فرضی نماز کے۔ فرضی نماز ادھر پڑھو، جو پہلے کی سنتے ہیں وہ بھی کمرے سے پڑھ کے آؤ، بعد والی سنتے ہیں وہ بھی کمرے میں جا کے پڑھو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سنن نوافل کا اہتمام کریں۔ مثلا آپ کے کمرے میں 5 افراد آپ رہتے ہیں نا، 3 نماز نہیں پڑھتے، 2 پڑھتے ہیں، تو جب آپ سنتے پڑھیں گے وہ آپ کو دیکھے گا، اس کے دل میں بھی حیا پیدا ہوگا، اس کو بھی شرم آئے گا، بیوی کی بھی غفلت دور ہوگی، بچوں کی بھی غفلت دور ہوگی۔ تو جب سے ہم نے اپنے گھروں میں سنتیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، نوافل پڑھنے چھوڑ دی ہیں، ہمارے گھروں کی برکت اٹھ گئی ہے۔ کمرے سے نکلتے ہو سنتے پڑھا کریں، نوافل پڑھا کریں، گھروں میں برکت رہتی ہے، خیر رہتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک بندہ کمرے سے سنتیں پڑھ کے آتا ہے، ایک بندہ کمرے سے نفل پڑھ کے آتا ہے، کمرے میں جا کے سنتیں پڑھتا ہے، کمرے میں جا کے نفل پڑھتا ہے۔ جو مسجد میں پڑھتا ہے اس کی بنسبت اس کا درجہ بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اس مسئلے کا علم ہے یا نہیں؟